السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ۔ اس وقت سندھ ڈوبا ہوا ہے، 23 میں سے 21 اضلاع۔ اگر آپ وہاں جائیں تو ہی اندازہ شاید لگا سکتے ہیں کہ کتنے برے حالات ہیں۔ یہ منظر جو ہے، جو لوگ وہاں جا رہے ہیں یا آپ ٹی وی اسکرین پہ اپنے دیکھ رہے ہیں، یہ منظر وہ ہیں کہ جو پچھلے سال بھی دیکھے گئے تھے۔ پچھلے سال کیونکہ نقصانات اس لیے بھی کم تھے کہ اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا سے اور پنجاب سے ہوتا ہوا سیلاب جو ہے وہ سندھ میں داخل ہو رہا ہے، تو احتیاطی تدابیر بہت سارے مقامات پہ کر لی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بہت بڑا نقصان لاسٹ ایئر بھی ہوا تھا۔ اس دفعہ یہ نہ تو خیبر پختونخوا سے سیلاب آ رہا ہے، نہ پنجاب سے آ رہا ہے، بلکہ یہ آسمان سے برس رہا ہے۔ اور جو بارشیں ہو رہی ہیں، جس کے لیے سندھ میں ہمیشہ سے دعائیں کی جاتی رہی ہیں کہ سندھ کی زمین کو بارشوں کی ضرورت ہے، لیکن اب جو دعائیں کی جا رہی ہیں، اذانیں دی جا رہی ہیں کہ بارشیں تھم جائیں، اور جو نقصان ہوا ہے، جتنا ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جو مویشی ہلاک ہو چکے ہیں، جو ہر طرح کی فصلیں جو تباہ ہو چکی ہیں، اور بہت اچھا سیزن جا رہا تھا فصلوں کے لحاظ سے سندھ کا پچھلے دنوں، لیکن اب سب تباہ برباد ہو گیا ہے۔ لوگوں کے لیے اپنے علاقے چھوڑنا، ہجرت کرنا بھی ایک سوالیہ نشان تھا، کیونکہ بہت سارے علاقوں کے اندر جو ہے لاسٹ ایئر جو ہے بہت اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا تھا کہ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے گئے تھے۔ لیکن اس وقت خاص طور پہ سلام پیش کرنا چاہیے پاکستان نیوی کو، پاکستان آرمی کو، کہ جن کے کہنے پر اور جن کے ریلیف ورک کی وجہ سے اور جن کے پازیٹیو امیج کی وجہ سے، میں سرکار کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نیوی اور آرمی کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، میں خود بھی ان بورڈز پہ مختلف علاقوں میں گیا ہوں لاسٹ ویک، تو انہوں نے ان لوگوں کو جو 1000 سے زیادہ دیہات ہیں وہاں سے نکالا اور ایسی جگہوں پہ لے کر آئے جسے کہنا چاہیے کہ پکے کی طرف جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ ناظرین، کیا صورتحال ہے؟ کس جگہ پہ معاملات پہنچ چکے ہیں؟ کیا یہ معاملہ بہت سیریس ہے؟ کیا یہ معاملہ صرف ان لوگوں کا ہے کہ جو لوگ ڈوب چکے ہیں، جن کے گھر تباہ اور برباد ہو چکے ہیں، جو ایک چارپائی لے کے، جو ایک چادر لے کر، جو تھوڑے چند کپڑے لے کر جو ہے بے یار و مددگار وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، یہ صرف انہی کا معاملہ ہے یا ہمارا بھی معاملہ ہے؟ ہم لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اپنے اپنے مسائل کے اندر کہ جناب پاکستان میں حالات ایسے ہیں، پاکستان میں حالات ویسے ہیں، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے جس کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے، ہر ایک اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جناب اب میرا لیڈر بولے گا تو میں کچھ کروں گا۔ یہ ایک جو ہے قومی ثانیہ ہے، قومی المیہ ہے، گو کہ اس میں ہماری جو اپنی نااہلیاں ہیں وہ ضرور شامل ہیں، اور صرف اس گورنمنٹ کی نہیں، پچھلی گورنمنٹوں کی بھی، کہ ان اضلاع میں سیم کنال کے حوالے سے یا مختلف جگہوں سے جو کام ہونا چاہیے تھا، جو بند بننے چاہیے تھے، جو جس طرح سے پانی سمندر تک پہنچایا جائے وہ کام ہونا چاہیے تھا، یا چھوٹے چھوٹے ڈیمز بننے چاہیے تھے، وہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ وہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان علاقوں کے اندر جو ہے جو جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام ہے ہمارے ملک کے اندر، کہ اپنے علاقوں پر توجہ ویسی ہی نہیں دی گئی ہے، چاہے تعلیم کا نظام ہو، چاہے صحت کا نظام ہو، چاہے بنیادی ایک انسان ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جب اسی کی پرواہ نہیں کی گئی تو پھر اس طرف کون سوچے گا؟ یہ تو بہت آگے کی بات ہے، یہ تو ترقی یافتہ ملکوں کی بات ہوتی ہے کہ جناب یہ پانی کے بہاؤ کا بھی ہم ذرا سوچ لیں، ایک انسان کو انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا، تو یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ پچھلے سال بھی جب میڈیا پہنچا ان علاقوں میں، تو میڈیا نے جہاں ان علاقوں کو ڈسکور کیا، میں خود بھی تقریباً 20-25 دن ان علاقوں میں رہا ہوں لاسٹ ایئر، تو ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ان محلوں کو، ان علاقوں کو، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے چہروں کو بھی دیکھا۔ ہمیں اندازہ ہوا کہ پاکستان کس جگہ پر ہے۔ میڈیا تو صرف کراچی، لاہور، اسلام آباد سے آگے بڑھتا ہی نہیں ہے، لیکن کم سے کم یہ ڈیزاسٹر میڈیا کے کیمروں کو ان علاقوں میں لے جاتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح کا ہے، اور وہاں پہ جو ہے لوگ جو رہ رہے ہیں وہ کن حالات میں رہ رہے ہیں۔ ایک پازیٹو بات یہ بھی ہے کہ جن علاقوں میں یہ مسئلہ ہے ان علاقوں کے مختلف پارٹیز کے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ کاف ہو، مسلم لیگ فے ہو، چاہے یا اور بھی مختلف جماعتیں ہوں، وہ وہاں پہ پہنچی ہیں، ان کے لیڈرز وہاں پہنچے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ ہو، جماعت اسلامی ہو، ہر سیاسی جماعت جو ہے اپنے طور پہ اس نے آغاز کر لیا ہے، لیکن جس طرح سے ہم سیاسی اکھاڑ پچھاڑ میں لگے ہوئے تھے، الزامات پہ لگے ہوئے تھے، سوال چل رہے تھے، سارے مسائل چل رہے تھے، بریکنگ نیوز چل رہی تھی، آپ دیکھ رہے تھے، اور خاص طور پہ سندھ پچھلے 2-3 مہینوں سے تو ساری بریکنگ نیوز کی زد میں صوبہ سندھ اور خاص طور پہ کراچی رہا ہے۔ تو جس طرح سے میڈیا وہاں جانے میں لیٹ ہو گیا، اس طرح حکومت بھی اور سیاسی جماعتیں بھی لیٹ ہو گئی ہیں۔ کیوں لیٹ ہوئی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ سیاسی جماعتیں کیا اپنے سیاسی اختلافات بھلا کر ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں روبینہ قائم خانی صاحبہ ہوں گی، MNA ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، وہ کچھ لمحوں بعد جوائن کریں گی۔ اسی طرح سے ہمیں جوائن کریں گے جماعت اسلامی سندھ کے امیر جناب اسد اللہ بھٹو صاحب، وہ بھی چند لمحوں میں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے MNA جناب رشید گوڈل صاحب۔ السلام علیکم جی۔ سر آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔
کوئی زیادہ لمبی تقریر تو نہیں ہو گئی میری؟ تھوڑی سی ہو گئی. اچھا یہ لیکن جذبات ہیں سر، اور خاص طور پہ جذبات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جب آپ ان علاقوں میں جاتے ہیں اور ان لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. ہم لوگ جو ہے وقت سے پہلے تو خیر کچھ مینجمنٹ کر نہیں پاتے ہیں، جب سر پہ آفت گرتی ہے تو اس وقت بھی ہم کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں. کل ہمارے پروگرام میں موجود تھے پیپلز پارٹی کے جو منسٹر ہیں اور مظفر شجرا صاحب، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ان کے پاس ہے، ان سے بھی ہم نے بڑے سوالات کیے لیکن انہوں نے بولا نہیں ابھی ہمارے 8 مہینے ہوئے اس منسٹری کو بنے ہوئے. لیکن میں تو یہ سوال کرتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کہاں ہوتی ہے اس موقع پہ؟ قوم کو جو یونائٹ کرنے کا چلے اللہ تعالیٰ نے بہانہ ہی دے دیا ہے، اس بہانے کو بھی کیوں اویل نہیں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ رضوان، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ آپ نے پروگرام کے انٹرو میں 1-2 باتیں بتائیں. اس میں ایک بڑا نقطہ آپ نے واضح کیا کہ فیوڈل سسٹم نے اس ملک کو تباہ کیا ہوا ہے. اب کیوں کرتے ہیں ایسا یہ لوگ؟ سارا سال تو ان سے ووٹ لیتے ہیں، جب ووٹ کا موقع آتا ہے ان سے ووٹ لیتے ہیں، اس کے ووٹ کے بدلے ان کو انفرا کی سہولتیں نہیں دی جاتی، نہ تعلیم دی جاتی، نہ صحت کی، روزگار کی کوئی سہولتیں نہیں دی جاتی. اب جب یہ ساری باتیں ہوتی تھی، ہم جب بات کرتے تھے متحدہ قومی ملک کے پلیٹ فارم سے بات ہوتی تھی اور قائد الطاف حسن بھائی ہر اپنے خطاب میں یہ بات کرتے تھے کہ فیوڈل سسٹم نے اس ملک کو تباہ کیا ہوا ہے، تو لوگ یقین نہیں کرتے تھے. لیکن جب پچھلے سال سیلاب آیا اور آپ میڈیا اینکر ہر گلی ہر دیہات ہر محلے میں گئے تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں کی عورتیں چپل نہیں پہنتی، کچھ نہیں پہنتی، پیدل جا رہی. جب آپ ان کو چپل بھی جا کے دو نا بھائی کہ آپ کپڑے بھی لو، چپل بھی لو، اناج بھی لو، پر چپل نہ ختم ہو گئے، مجھے نہیں چاہیے، میرا صحیح منع کرتا ہے. تو جب انسان کی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی رہے گی. میں آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن اگر یہ سب آوازیں ہم بھی اٹھاتے رہے کہ جناب یہ مسئلے ہیں سارے، لیکن جب آپ آن گراؤنڈ جاتے ہیں، ان لوگوں سے ملتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ سسٹم ہی اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنے وڈیرے کے یا اپنے جو بھی اس علاقے کا حاکم ہے اس کے رحم و کرم پہ ہیں، یہ اس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ انہیں تعلیمی لحاظ سے ذہنی لحاظ سے اس جگہ پہ پہنچا دیا گیا ہے کہ یہ خود بھی نہیں چل سکتے ایک قدم ان کے بغیر، ان سے کوئی زبردستی نہیں. میں آپ کی اس بات سے ایگری بھی کروں گا اور ڈس ایگری بھی کروں گا. آج میڈیا اتنا آزاد ہے، میں بہت سے لڑکوں کو جانتا ہوں، سندھیوں بہت لڑکوں کو جانتا ہوں جو اپنے گاؤں دیہاتوں سے نکلے، شہروں میں تعلیم حاصل کی اور انہوں نے اپنے جو وڈیرے زمیندار تھے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے گھر کے پاس کوئی ہاسپٹل بنایا، کوئی میڈیکل یونٹ بنا دیا، بچہ کا وارڈ بنا دیا. لیکن وہ ہے کتنے، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. جہاں تک بات کی آپ نے سیلاب کی، آفات کی اور جو بھی پاکستان میں مشکلات ہوتی ہیں، تو ہمارا کردار تو اول دن سے کلیئر ہے کہ ہم نے سیاست شروع کی ہے تو سیاست برائے خدمت کے نام سے شروع کی ہے اور ہم نے عملی قدم اٹھایا، عملی ثابت کیا، اپنا مظاہرہ کیا کہ جب کشمیر میں زلزلہ آیا رضوان تو یا پاکستانی آرمی تھی یا ایم کیو ایم کے جوان. ٹھیک ہے سر، تھوڑی تازہ باتیں کریں گے. سندھ کی بات، پچھلے سال بھی آپ نے کام کیا، اس سال جو ہے کیا کرنے جا رہے ہیں. اس وقت ٹائم بریک کا ہو گیا ہے ناظرین، اور اسد اللہ بھٹو صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. بریک میں بھی ڈسکشن جاری تھی کیونکہ اسد اللہ بھٹو صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم جناب. امیر ہیں جماعت اسلامی صوبہ سندھ کے. سر تھوڑا سا یہ بتائیے آپ ابھی ہمیں، پہلے تو ہم تھوڑا نظام پہ بات کر رہے تھے کہ خرابی کس جگہ پر ہے، پرابلم کہاں پر ہے، ڈیفیکٹ کس جگہ پر ہے، سیلاب کے حوالے صورتحال جو ہے آپ کی نظر میں اس وقت کرنٹ جو صورتحال ہے، جو 23 میں سے 21 اضلاع جو ڈسٹرب ہیں سیلاب سے، وہ کیا ہیں؟ ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ عوام کو بھی بتائیں، ان لوگوں تک جو اس ثانیے کو، اس آفت، قدرتی آفت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے. آپ کا شکریہ اور آپ کے نیٹ ورک وقت ٹی وی کا بھی شکریہ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو اس کے لیے پہلے سے پیشن گوئیاں ہوتی ہیں جی، اور پہلے سے پتہ چلتا ہے کہ اب سیلاب جو ہے صوبے سرحد سے نکلا ہے یا پنجاب سے آ رہا ہے یا چشمہ. بالکل اس دفعہ بارشیں ہیں تو یہ تو اوپر سے ڈائریکٹ آیا. بالکل ابھی ہم نے میں بات کی. نمبر 2 یہ کہ بارش جو ہے پہلے بھی یہاں ہوتی رہی ہے لیکن اس طرح کا ڈیزاسٹر نہیں ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ایک رپورٹ آئی ہے کہ 30 گھنٹے کے اندر 372 ملی لیٹر برسات ہوئی ہے، جو ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے. شاید ماضی میں اتنی بڑی ریکارڈ نہیں ہوا. اوور آل جو 1100 ملی لیٹر ہو گئی ہے. جی ہاں، لیکن 30 گھنٹے کے اندر یہ بہت بڑا ریکارڈ ہے. بالکل. اچھا، اسی طرح سے ایک پرابلم کیا ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو لوگوں کو پہلے اندازہ ہوتا ہے، پہلے بھاگ جاتے ہیں. جی، لیکن اس کا تو پرابلم یہ ہے کہ ادھر سے برسات شروع ہوئی
اب ہر حال میں دعا کر رہا ہے کہ ابھی بند ہو جائے گی، اب بند ہو جائے گی، معلوم ہوا پانی 4 فٹ ہو گیا، 6 فٹ ہو گیا، آپ کہیں جا بھی نہیں سکتے. اور دوسرا یہ مسئلہ یہ سر کہ سیلاب آتا ہے تو اس میں آپ کہیں نہ کہیں بند لگا کر یا دیواروں کے ذریعے کسی بھی طرح سے یا سائڈ کے جو آپ کے اسکول ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ادھر کو بچا لیتے ہیں، لیکن یہ تو پانی اوپر سے برس رہا ہے، تو جہاں پہ ریلیف کے لیے چیزیں پہنچانی تھی اور وہ بھی جو ہیں ڈوب گئے اس وقت. ان ایکسپیکٹڈ ہے یہ بالکل، کیونکہ پاکستان کی یا ہمارے سندھ کے تاریخ میں اس طرح کی برسات سے اتنی بڑی تباہی کا ابھی تک کسی بڑے بوڑھے کو بھی یاد نہیں ہے. ٹھیک، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ معلوم جو ریکارڈ بھی ہے موسمیات کا، اس کا مطلب یہ کہ حکومت پہ الزام نہ دیں. نہیں، حکومت کے الزام جو ہے وہ دوسری چیز کا ہے. اچھا، وہ یہ ہے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اس کے لیے فوری طور پہ حکومت کو تو پتا چل گیا تھا، اس کے آخر انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، اس کا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نظام ہے، اس کے علاوہ وزیر ہیں، ایم این اے ہیں، ایم پی ہیں، پارٹی ورکرز ہیں، تو ان کو تو پہلے پتا چل گیا کہ یہ ڈیزاسٹر ہو گیا ہے، تو ان کو پہلے دن سے اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کرنے کے بجائے اس کو جو ہے نظر انداز کیا، اور اس لیے نظر انداز کیا کہ خواہ ہمارے گلے پڑ جائے گا، اس سے اچھا ہے کہ چپ رہو، خود ہی جو ہے معاملہ دب جائے گا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو ایسی ہے کہ آج تک جو ہے اس برسات ہو رہی ہے اور دن بہ دن تباہی بڑھتی جا رہی ہے. دوسرا اس کا جو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ امداد پہنچانے کے لیے راستے نہیں ہیں. بالکل، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امداد پہنچانے کے لیے راستہ نہیں ہے، اور جو اندر گھرے ہوئے لوگ ہیں ان کے باہر آنے کا راستہ نہیں ہے. بالکل، پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ حکومت جو ہے وہ میڈیا کا اور ٹاک شوز کا اور لوگوں کا دماغ بدلنے کے لیے خود کوئی مسئلہ کریٹ کرتے تھے. اب تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے ایک عذاب کہ بھائی چلو تم لوگ بہت پھنسے ہوئے تھے مارا دھاڑ کے اندر، اب ادھر لگو ذرا سب لوگ. دوسری بات یہ کہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یہاں جو اتحادی ٹولے ہیں ان کو حکومت میں منسٹریاں بانٹنے اور آپس میں بات کرنے اور حکومت میں بننے اور بگڑنے اور روٹنے اور منانے اس میں لگے رہے. تو یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا قوم کے لیے کہ بھئی آخر لوگ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ تو الحمدللہ پھر بھی میڈیا نے تھوڑا بہت اس کے اوپر جو ہے اپنا کردار ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے حکومت بھی مجبور ہوئی ہے کہ اب کچھ کرنے کے لیے کچھ کرے. لیکن میڈیا بھی لیٹ ہوا ہے سر، میں آپ کو بتاؤں میڈیا بھی لیٹ ہوا ہے. وہ بھی اصل میں سمجھ نہیں پا رہے تھے، اندازہ نہیں کر پا رہے تھے کہ اتنی بڑی یہ تباہی ہے. بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک ابھی لاسٹ ویکینڈ پہ سیٹرڈے سنڈے جو ہے میں ان علاقوں میں تھا، تو میں ایک ایسے ریلیف کیمپ میں گیا جہاں لوگ 1 مہینے سے رہ رہے ہیں. میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کتنے خاندان، پتا چلا جناب 450 خاندان 1 مہینے سے رہ رہے ہیں، تو ان کا علاقہ 1 مہینے سے ڈوبا ہوا ہے اور لوگوں کو خبر نہیں ہے، اور ایک وقت کا کھانا مل رہا ہے، برے حالات وہاں پہ جس طرح سے صورتحال ہے. اور وہاں علاقے جو ہے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور جو لوگ جو پکے پہ آ رہے ہیں یا ریلیف سینٹر پہ رہ رہے ہیں ان کے پینے کا پانی نہیں ہے. جی اچھا، اس میں ایک پرابلم یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جتنے لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں وہ بیچارے ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے رابطے کریں یا میڈیا تک پہنچ سکیں. میڈیا بھی ابھی کنارے گئی ہے. اندرون جو ریموٹ ایریاز ہیں اس میں بہت بڑی تباہی ہے، اور لوگ جو ہے بھوکے مر رہے ہیں، آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں. نہیں، لیکن اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو پازیٹیو چیزیں اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان نیوی نے اور پاکستان آرمی نے اس میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا، اس میں شک نہیں ہے. اور جو ہم نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ بہت سارے گاؤں تک گئے، ہیلی کاپٹر تک یوز ہوئے ہیں، کشتیاں یوز ہوئی ہیں پراپر، جو اور لوگوں نکالا گیا ہے. میں اس بات کی مانتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. جی بالکل، وہ ضرورت تو ہے اس سے زیادہ کی، کیونکہ یہ جو کام کیا گیا ہے یہ محدود ہے. جی اچھا، چلیے اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ابھی جو جیسے انہوں نے کہا کہ روٹنے منانے میں لگے ہوئے تھے، کچھ تھوڑا سا آپ کی طرف بھی اشارہ تھا شاید، تو سیاسی جماعتیں بھی کہیں لیٹ تو نہیں ہو گئی ہیں پہنچنے میں؟ اور جیسے کہ آپ میرپور خاص میں گئے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ، تو آپ کا اپنا وہاں پہ ووٹ بینک موجود ہے، کیونکہ آپ کے بھی ورکرز ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے میرپور خاص میں بھی ایم کے میں قائد کی بہت تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ آپ کے ووٹرز ہیں. تو اپنے علاقے کو بچانے کے لیے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے نکلے یا پورے سندھ کو بچانے نکلے؟ رضوان، سب سے پہلے تو آپ سے ایک بات کہوں گا کہ ہمارا ایک الگ سے ادارہ ہے، کے خدمت خلق فاؤنڈیشن، پوری ٹیم الگ ہے جس کو بولتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم جو ہے، اور ہم نے اتنے پاکستان کے آفات میں کام کیا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایکسپرٹ ہیں اس میں. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کسی جگہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ایم کیو ٹیم ادھر ریسکیو کا بھی کر سکتی ہے اور ریلیف بھی کر سکتی ہے. اس بات کو میں ثابت کروں گا اس طرح
کہ اس وقت 10 ضلع میں ہمارے لوگ پہنچے ہوئے ہیں, اس میں ہمارے فیلڈ ہاسپٹل ہے, میڈیکل ٹیم کام کر رہی ہے, لاکھوں ورکر کام کر رہے ہیں. پلس ہم کیا کر ریسکیو میں کیا کام کر رہے ہیں کہ میرپور خاص اگر آپ جب دیکھو تو 90% ڈوبا ہوا ہے اس وقت. تو وہاں سیم نالا جو بدین جا کے کھلتا ہے, بدین پہ آؤٹ پٹ آتا ہے سارے سندھ کا, تو اس کے پشتے مضبوط کر رہے ہیں. وہ ریسکیو کام ہو گیا, ریلیف کام یہ ہو گیا کہ اناج دے رہے ہیں, میڈیکل ایڈ دے رہے ہیں. اور جتنے بھی آفس 19 اضلاع میں ہمارے آفیسز ہیں ایم کیو ایم کے, وہ سارے آفیسز کو ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ ایمرجنسی ریلیف سینٹر ہے, وہاں پہ اناج سپلائی بھی ہو رہا ہے, لوگوں کو دیا بھی جا رہا ہے, لوگوں کو میڈیکل ایڈ بھی دی جا رہی ہے. تو یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ ایم کیو ایم نے تو ہر وقت میں ہر جگہ پہ ہر مصیبت شکایت جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہمیں بھی ملی جب ان علاقوں میں گئے, اور اب آپ دیکھیں 3-4 دنوں سے مستقل احتجاج بھی ہو رہے ہیں. بدین میں بھی احتجاج ہوا, میرپور خاص میں بھی احتجاج ہوا, وہاں پہ لوگ نکل رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں کہ بھائی جو بھی ریلیف گڈس آ رہی ہیں وہ صرف اپنی پارٹی کے لوگوں کو دی جا رہی ہیں. تو آپ نے ڈسٹریبیوشن کے لیے, اگر آپ کے لوگ پہنچے ہیں تو ڈسٹریبیوشن کے لیے کیا نظام رکھا ہے کہ اس وقت بات جو ہے وہ انسانیت کی جائے اور انسانوں کو دیا جائے, نہ یہ کہ بھائی پارٹی کے لوگوں کو دے رہے ہیں. ہم نے کشمیر میں جب کام کیا تھا کروڑوں روپے کی امداد دی تھی وہاں پہ. کشمیر میں ہمارا ووٹ بینک نہیں تھا ادھر, پہلی بات اس وقت ہمارا ووٹ بینک اتنا نہیں تھا. ہم نے کام کیا, لوگوں کو امداد دی, لوگوں کے دکھ میں کھڑے ہوئے. آج اندرون سندھ میں بھی بہت سی ایسی جگہیں ہوں گی جہاں پہ ہمارا ووٹ بینک نہیں ہوگا, ہمارے آفیسز ہیں, بہت جگہ ورکر ہیں, بعض ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں ہمارا ووٹ بینک بھی نہ ہو. لیکن ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے کارکن ہے, یہ تمہارا کارکن ہے. نہیں, یہ پاکستانی شہری ہے, کسی زبان سے بولنے والا, کسی مسلک کا, امداد کی ہے, امداد کرتے رہیں گے. کیونکہ ہم نے, ہمارا نعرہ یہ سیاست برائے خدمت. ہم نے سیاست کو مال بنانے کے لیے, کوٹا لینے کے لیے, منسٹریاں لینے کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا. سیاست برائے خدمت, اور خدمت خلق فاؤنڈیشن ہے, اور خدمت کا لفظ جو ہے وہ جماعت اسلامی سے بھی جڑا ہوا ہے. الخدمت آپ کی بھی جماعت ہے, تو الخدمت کیا کر رہی ہے سر؟ جی الحمدللہ, الخدمت جو ہے پہلے دن سے جو ہے کہ ریسکیو کام کے لیے اس نے کشتیاں ہائر کی اور بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کو نکالا. پھر اسی طرح سے جو لوگ آئے کیمپوں کے اندر ان کو کھانا پکا ہوا بھی پہنچایا, لوگوں کو جو باہر متاثرین تھے راشن بھی فراہم کر رہے ہیں, ٹینٹ فراہم کر رہے ہیں, مچھردانیاں فراہم کر رہے ہیں, پانی فراہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میڈیکل کیمپ کے لیے وہاں موبائل یونٹس ہم نے بنائے ہیں جو لوگوں کو جہاں بیٹھے ہوئے وہیں جا کے دوا پہنچاتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا بہت بڑا کام چل رہا ہے. اور میرے خیال میں ابھی جو یہ اس کا ہوا تھا زلزلے کا, اس میں بھی الحمدللہ سب سے بڑا کام الخدمت کا تھا اور بڑے عرصے تک چلتا رہا, اب بھی چل رہا ہے. اسی طرح سے جب سیلاب آیا تھا تو الحمدللہ سب سے بڑا کام جو ہے جماعت اسلامی کے اس ادارے الخدمت کا تھا, اور جماعت اسلامی کے کارکنوں نے دن رات محنت کی. اور اب بھی جو ہے جماعت اسلامی اور الخدمت جو ہے وہاں کام کر رہی ہے. اور ہم بھی الحمدللہ بنیا ہو, مسلمان ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, ایم کے ایم کا ہو, عمران خان کا ہو, جی اے سندھ کا ہو, کسی کا بھی ہو, بغیر اس کے کہ بھئی ایک انسانیت کی بنیاد پہ یہ خدمت. یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن بس یہ ہے کہ آپ جو اپنے آپ کو پہلا نمبر کہہ رہے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو پہلا نمبر کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی سیٹ کرنا پڑے گا کہ کرائٹیریا کہ یا کوئی کہ بھئی کون اس دوڑ میں جو جیتا ہے. نہیں, بات نہیں, میں آپ کی بات تھوڑی سی کی بات کر دوں. جیتنے کی یہ اپنے حساب سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ کام کیا. ٹھیک ہے, ہم اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات. ججمنٹ کرنے والے تو وہاں کے عوام ہیں جن کی امداد کی گئی. بالکل. اور دوسری بات کی محبت ہے جو ہمارے ساتھ ہے. اور اس وقت ایک اور یہاں بھی اور وہاں بھی دونوں جگہ الطاف قائد الطاف حسین بھائی نے 25 لاکھ روپے اپنی جیب سے دیے ہیں اسی مد میں کہ امداد کے مد میں. ہم تقریباً 8 سے 9 کروڑ کا سامان پہنچا چکے ہیں وہاں پہ, اور روز ہمارے ٹرک جا رہے ہیں اس وقت. اور ہمارے 10 اضلاع کے علاوہ موبائل یونٹس بھی چل رہے ہیں, اور سارے لڑکے وہاں پہ دن رات پشتے بھی بنانے میں لگے ہوئے. یہ نہیں کہ خالی اناج سپلائی کر رہے ہیں یا صحت کی طرح, تاکہ ان کو بچایا جا سکتے, زیادہ ڈیزاسٹر سے بچایا جا سکتے. اچھا اسد اللہ بھٹو صاحب, ایک جو صورتحال وہاں جا کے اور اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑے بہتر شہر ہیں, مثال کے طور پر میرپور خاص کی بات کی جائے تو وہاں تو جو لوگ موجود ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی خود بہت کچھ کر رہے ہیں, کیونکہ مکان پکے بنے ہوئے ہیں یا ایک مڈل کلاس زیادہ ہے. لیکن آلموسٹ 90% ڈوبا ہوا ہے. نہیں, ڈوبا ہوا ضرور ہے سر, لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں سر, وہ اپنی مدد آپ کے تحت. لیکن میں جہاں جانا چاہ رہا ہوں ابھی آپ کو لے کے, وہ یہ کہ 1000 سے زیادہ دیہات ہیں, چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جس میں 12 خاندان کے, 50 خاندان کے, 100 خاندان کے, اور وہ چاروں طرف سے ڈوب کے ان کے گھر بھی ڈوب گئے, اور ان کے لیے نکلنا زیادہ ضروری ہے. تو وہاں زیادہ برے حالات ہیں. بھٹو صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں, میں اس میں جو شہروں کی تاجر تنظیمیں ہیں یا شہری کی سول سوسائٹی ہے,
میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے بھی کھانا پہنچانے میں اور لوگوں کی مدد کرنے میں بہت بڑا کام کیا ہے. ہر مارکیٹ نے اپنے طور پہ اس کے لیے کوئی جو کچھ وہ کر رہے ہیں کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن میں اور کراچی کے میں یہاں کے لوگوں کو بھی سلام پیش کروں گا کہ انہوں نے بھی اپنے جو زلزلے زدگان بھائی تھے یا سیلاب زدگان بھائی تھے یا اب یہ جو بارش والے ہیں ان کے لیے دل کھول کے امداد کر رہے ہیں اور پورے پاکستان میں اس طرح سے امداد ہو رہی ہے. میں صرف یہ بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں ایک وہ لوگ ہیں جو کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں دکھ رہے ہیں لیکن وہاں ایک وائٹ کالر لوگ بھی ہیں جو کیمپ میں نہیں بیٹھ سکتے, جو اپنے بچوں کو جو ہے کسی باہر سڑک پہ نہیں بٹھا سکتے, وہ بیچارے جو ہے بڑے پریشان ہیں. یا تو پانی کے اندر بہیں یا جو ہے وہ کہیں کرائے پہ یا رشتہ داروں کے ہاں یا کہیں چلے گئے ہیں اور ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں. الحمدللہ ہم ان لوگوں کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, ان کے گھروں تک بھی یہ پہنچاتے ہیں تاکہ ان کی جو عزت اور نفس ہے وہ مجروح نہ ہو. سر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب یہ کیا یہ جائے کہ جتنے جو ٹاک شوز ہو رہے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ آ رہے ہیں اور اس میں بتا رہے ہیں کہ اچھی بات بھی ہے کہ ہر سیاسی جماعت اپنا اپنا حصہ ایک ڈال رہی ہے, لیکن اب شاید وقت یہ آ گیا ہے کہ اب ہم آپ کے ساتھ کیمرہ لے کے چلیں ہر جماعت کے ساتھ جو ہے نا, ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں آن گراؤنڈ جا کے جو ہے وہ دیکھا جائے. کیونکہ جب خود میڈیا کی ٹیمیں جا رہی ہیں تو انہیں سول جو طور پہ کام کرنے والے لوگ کہیں نہیں مل رہے. میں خود بھی گیا ہوں جناب, وہاں رہ کر آیا ہوں, مجھے صرف نیوی اور آرمی کے علاوہ مجھے کوئی نہیں ملا. ایون جو چھوٹے چھوٹے ریلیف کیمپ یا میڈیکل کیمپ جو کھلے ہیں وہ بھی نیوی یا آرمی کے ہی ہیں. تو اس لیے پارٹیز جو ہیں میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں, ضروری ہے ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے, ہم اپنے کیمپ بھی دکھائیں گے اور لوگوں بھی دکھائیں گے. ضلع میں جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ پہنچ جائیں ہمارے آفیسز پہ. مطلب یہ آپ کو ساتھ لے کے جاؤں تو ہو سکتا ہے آپ کو سامنے بناوٹی رنگ دوں, جس طرح لاسٹ سیلاب کے اندر پی ایم صاحب ایک ہاسپٹل گئے تھے اور پھر ہاسپٹل وائنڈ اپ ہو گیا تھا. ایسا نہیں ہے. میں تو آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ 19 اضلاع میں ہمارے آفس کا ایڈریس لے لیں اور جب چاہیں صبح پہنچ جائیں, دوپہر پہنچ جائیں, رات پہنچ جائیں, کسی پل پہنچ جائیں. وہاں پہ دیکھیں امدادی کارروائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, کس لیول پہ ہو رہی ہے, کس نہج پہ ہو رہی ہے, کیا ریسکیو ہو رہا ہے, کیا ریلیف ہو رہا ہے اور کیا ریہیبلیٹیشن کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک اور امپورٹنٹ بات ہماری بھی یہی دعوت ہے. جی بالکل سر, بالکل سر, بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. ایک اور مسئلہ جو ہے رشید گوڈل صاحب اور اسد اللہ بھٹو صاحب وہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے موقع آتے ہیں کہ جب قوم کو متحد بھی کیا جاتا ہے اور یہ کام جو ہے یہ لیڈرشپ کا ہوتا ہے, پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کا ہوتا ہے, ایون چیف منسٹر کا ہوتا ہے, یعنی اس کا, اور وہ اس سے بالاتر ہو کے کہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے یا کس کے, میں تو یہ کہتا ہوں پاکستان کے صدر ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, وہ صوبہ سندھ کے جو ہیں وزیر اعلیٰ ہیں, تو وہ رول نظر نہیں آ رہا, وہ لیڈرشپ کا رول نظر نہیں آ رہا. ابھی تو کراچی کے لوگ اگر امداد دینا بھی چاہتے ہیں تو کہاں دیں, کس کو دیں, یہ بھی انہوں نے پتا, تو کہاں جائیں, کس طرح جائیں. تو کچھ اور لیڈرز بھی ہمیں جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی, مسلم لیگ فنکشنل سے بھی, لیکن بریک کے بعد اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ سندھ میں جو تباہ کاری ہے, گو کہ پنجاب میں بھی ڈینگی کا حملہ جاری ہے اور وہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے پنجاب گورنمنٹ کے لیے, اور اس حوالے سے شہباز شریف صاحب جو کام کر رہے ہیں اس میں تنقید بھی آ رہی ہے, لیکن آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے, لیکن اس طرف ہم نہیں جائیں گے. اس لیے سندھ کی ہی بات کرتے ہیں. سیلاب میں سندھ کے جو اضلاع ڈوبے ہوئے ہیں, جتنا بڑا یہ ڈیزاسٹر ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان بھر کے لوگ اور این جی اوز خاص طور پہ جو ابھی تک نہیں پہنچی ہیں وہاں پر, جنہیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. لاسٹ جو سیلاب آیا اس میں این جی اوز کا بہت امپورٹنٹ رول تھا, گو کہ کچھ فیک این جی اوز بھی سامنے آ گئی تھی, لیکن پھر بھی اوور آل کافی کام ہوا, سیاسی جماعتوں نے بھی کیا. اور اس دفعہ جو ہے وہ ہر ایک تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے. سر میں نے سوال کیا تھا آپ سے, رشید گوڈل صاحب, اسد اللہ بھٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہ اس دفعہ جو ہم لیٹ ہوئے تھوڑا سا, وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ بارش تھی, اندازہ نہیں تھا کہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا, صرف یہ ایک ہی وجہ ہے. رضوان لیٹ کا الفاظ استعمال کرنا غلط ہے. اچھا دیکھو سیلاب جب آ رہا ہوتا ہے نا تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کراکرم سے پہاڑیوں سے نکلا یا پشاور کے پاس سے نکلا, دریا سندھ میں لاہور کراس کیا تھا, پنڈی کراس کیا تھا, یہاں سے کراس کرتا نہیں. لیکن سر میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 3 ہفتوں سے جو جن لوگوں کو ریلیف کی ضرورت تھی وہ وہاں موجود تھے. 10 لاکھ لوگ تو پچھلے 3 ہفتوں سے افیکٹڈ ہیں, اب جا کے 55 لاکھ لوگ ہوئے ہیں. دیکھیں سارا کام امدادی کام ہو رہا ہے, ہر پارٹی اپنے بساط کے مطابق کر رہی ہے. ہمارے پاس تو ایک پروفیشنل ادارہ ہے ہمارا, ٹھیک ہے, جو کہ ہم نے
زلزلہ دیکھ لیا تھا، پچھلا سیلاب دیکھ لیا تھا، سونامی دیکھا تھا، اور جہاں جہاں ہم انٹرنیشنل کام کر کے آئے ہماری ٹیم وہ ہو گئی ہے کہ میڈیکل ٹیم الگ کام کر رہی ہے، ریسکیو کا الگ کام کر رہی ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے پنجاب کی بات کی، پنجاب میں بھی ہم نے شہباز شریف کو آفر کی ہے کیونکہ ہمارے پاس ضلعی نظامت تھی. اس زمانے ڈینگی وائرس یہاں پہ آیا تھا، اس کو بھرپور طریقے سے کنٹرول کیا تھا. ہم نے شہباز شریف کو کہا کہ اگر آپ کو ایکسپرٹیز چاہیے، کچھ چاہیے، تو ہماری جو ناظموں کی ٹیم تھی ہم آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں تاکہ وہاں کے لوگ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی تکلیف میں، کچھ بچے مر رہے ہیں، ماں باپ مر رہے ہیں، اور 7,800 کیس پتہ نہیں 9,000 کیس تک پہنچ چکے، تو اس کو بھی ریلیف دینا کام تو ہم نے تو آفر کی ہے ادھر بھی کہ انشاءاللہ ادھر بھی اگر موقع ملے تو ادھر بھی کام کر کے دکھائیں گے. ٹھیک ہے، ایک لائیو کالر بھی لیتے ہیں، کچھ لائیو کالرز کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. فراز ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. فراز کراچی سے بات کر رہے ہیں؟ جی کراچی سے بات کر رہا ہوں میں، فراز لیاقت. کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کہنا چاہوں گا سر، یہ سیلاب کوئی پہلی دفعہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہر سال آتا ہے. تو یہ گورنمنٹ اس دفعہ عوامی گورنمنٹ آئی ہے منتخب ہو کے، تو اس کے پاس تو سارے منتخب نمائندے، تو یہ تو ڈیمز بنا سکتی ہیں. تو ڈیم جب تک نہیں بنیں گے یہ تو مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا اور کبھی بھی اس طرح کے حالات نہیں قابو. ٹھیک ہے فراز، تھینک یو ویری مچ. جہاں تک آپ نے ڈیم کی بات کی، ڈیم بنا سکتے ہیں، اب ظاہر بات ہے ڈیم اتنی جلدی تو بننے سے نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے میں جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم اوپر سے اس کو پاؤڈر لگا کے جو ہے بس چہرہ سیٹ کر دیتے ہیں کہ یار ابھی وقتی طور پر ٹھیک ہو جائے، لوگ ہماری بات نعرے لگا دیں. ہم اس کا پرماننٹ جو ہے انتظام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ بڑا مسئلہ ہے. جو ڈیم کی بات کی تو آپ کو بتانا بھول گیا، جب سٹی گورنمنٹ کی نظامت ہمارے پاس تھی تو مبارک ولیج کے پاس ہم نے 3 چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے تھے کیونکہ پانی کی تکلیف تھی. تو پانی کی تکلیف کا طریقہ نکالا کہ سٹوریج ہو جائے. ان کے پاس تقریباً اس ڈیم میں تقریباً 3 سال کا پانی جمع ہو گیا. تو ایسی ہونی چاہیے، بالکل بہت ضروری. اگر آپ دیکھیں کشمیر میں جا کے دیکھیں نا، اگر آپ کشمیر میں جو نالے برستے نا انہوں نے نیچے ٹربائن لگائے ہوئے ہیں، اپنے گاؤں کی بجلی وہ جنریٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس بے تحاشا ایسی جگہ ہے، چھوٹے ڈیم بنا سکتے ہیں، اسی پانی کو اسٹور کر سکتے ہیں. سر یہ خدا نخواستہ اگلی جنگ جو ہے وہ پانی پر ہی ہونی ہے، اور اگر یہ اللہ کی نعمت ہے جو برس رہی ہے اور یہ ہمارا اپنی نااہلیاں ہیں کہ جو جس کی وجہ سے آج یہ حال ہو رہا ہے، اس کا ہم نے پانی کو راستے نہیں دیے ہوئے اور ڈیم نہیں بنائے ہوئے. جی میں تھوڑا عرض کروں کہ یہ جو ہمارے لوور سندھ کے اندر زیادہ تباہی آئی ہے جی، اس کا ڈیم سے کوئی واسطہ نہیں ہے جی، کیونکہ یہ تو برسات کا مسئلہ ہے اور یہاں ڈیم بن نہیں سکتے. بات ڈیم کی نہیں ہے، بات یہ کہ نا جی میں بتانا چاہتا ہوں اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ یہ جتنے نواب شاہ سے نیچے کے اضلاع ہیں، یہ تمام جتنے بھی جو ہماری نہریں ہیں ان کی آخری ٹیل ہے وہاں پر. بالکل لہذا اب پانی اس سے آگے نکل نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یہ ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے. اسی طرح سے ہمارے جو سیم نالے ہیں ان کی بھی اینڈ جو ہے، ان کا آخری حصہ جو ہے وہ انہی اضلاع کے اندر، بدین کے اندر ہے، عمر کوٹ کے اندر ہے، یا دوسرے اضلاع کے میرپور خاص میں اور دیگر اضلاع میں. اب کیا ہو رہا ہے کہ وہاں سے پانی آگے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہماری جو ایک بدقسمتی رہی وہ یہ کہ پاکستان ڈرینیج پروگرام کے تحت ایک جو ہے نالا بنا جس کو LBOD کہتے ہیں، لیفٹ آؤٹ فال ڈرین کہتے ہیں. وہ جو ہے پنجاب سے لے کے سیم کا پانی نکال کے اور سمندر میں ڈالنے کے لیے ہے، لیکن اس کا جو سمندر میں ڈالنے والا حصہ کا اسٹرکچر ہے وہ ڈیفیکٹو ہے. اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ پانی جو ہے سمندر میں جا نہیں رہا ہے بلکہ وہ پانی وہاں مر رہا ہے. بالکل بیک مر رہا ہے، اس کا پانی بھی یہاں پر. اب اس کے لیے 12-15 سال سے ہم چیختے رہے کہ بھائی اس کو ٹھیک کیا جائے، لیکن حکومتوں نے اپنے جو ہے ساری باتیں کرتے رہے لیکن اس کو ٹھیک نہیں کیا. سر میں تھوڑا سا یہاں پہ روکنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے ساتھ MNA پاکستان پیپلز پارٹی روبینہ قائم خانی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی ہمیں معلوم چلا ہے کہ آپ خاص طور پر تشریف لائی ہیں، وزیر اعظم کی اس کمیٹی میں شامل ہیں جو کل وزٹ کر رہے ہیں ان علاقوں کا. کچھ تازہ صورتحال ہمیں اور ہمارے ویورز کو آپ بتانا چاہیں گی؟ جی بالکل، جو پرائم منسٹر نے ایک ریلیف کمیٹی بنائی ہے اور وہ ریلیف کمیٹی بنانے کا مقصد جو ہے ایک تو ساری چیزوں کو جو بھی فلڈ کے حوالے سے جو امداد ہو رہی ہے اور جو بھی کام ہو رہا ہے اس کو وہ سائٹ کرنا ہے، اور دوسرا اس کمیٹی کا کام جو ہے وہ آپس میں جو بھی جو ادارے کام کر رہے ہیں، NDMA ہے یا PDMA ہے یا بیت المال ہے، ان کا کوآرڈینیشن کو جو ہے وہ یقینی بنانا ہے ود دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ. اور اس کو جو ہے وہ جس طرح سے ابھی روزانہ ہم ان سے بریف بھی لے رہے ہیں اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پر ڈے جو ہے وہ NDMA جو ہے 1 لاکھ جو ہے وہ خوراک کی بیگ امداد کے طور پر جو ہے علاقوں میں بھجوا رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے خیمے جو ہے وہ فراہم کیے جا رہے ہیں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں اور جو خاص طور پر
यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि हुकूमत तो काम कर रही है और ये कमेटी भी स्पेशली जो है वो ओवरसाइट कर रही है तमाम मामलात को, लेकिन जो सबसे कम एक जो नजर आ रहा है कि लोगों का जो हमारे जो मुखैर हजरात हैं वो अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं। तो वो मैं यही कहूँगी कि आपके चैनल की तवज्जो से कि उनको भी ज्यादा से ज्यादा सामने आना चाहिए और जो है हम ये तमाम मामलात कोशिश यही है कि हम जो है तमाम इसमें फेयर तरीके से जो है वो लोगों तक इमदाद पहुंचाई जाए। मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा कि लास्ट ईयर भी सैलाब आया सिंध में और पाकिस्तान के लोग, आप तो ये बात बहुत अच्छी तरह हमसे ज्यादा समझती हैं कि इस तरह के जब कोई हालात होते हैं, गो के बहुत बुरे हालात पाकिस्तान में पिछले दिनों रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तानी आगे बढ़ते हैं और मुश्किल की घड़ी में अपने जो पाकिस्तानी चाहे वो किसी भी इलाके में उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इस दफा कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि आज हमने देखा कि न्यूज़पेपर में प्रेसिडेंट की जानिब से ये तो आया कि जनाब जोहर की नमाज के बाद सब लोग जो है वो दुआ करें उन लोगों के लिए, या ये सारी चीजें, लेकिन किस तरह से एक आम आदमी मुखैर हजरात जो हैं वो हेल्प कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं, कैसे सेंटर होने चाहिए। जो कम्युनिकेशन का निजाम है वो पिछले साल भी बहुत ही बुरा रहा था, हमने उसकी पूरी रिपोर्टिंग और सब चीजें, और हम उन इलाकों में भी रहे थे। इस साल भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है जब हम खुद भी वहां से होकर आए हैं कि अगर कोई मदद करना भी चाहता है तो वो कैसे करे, किस तरह करे, इसके लिए एक प्रॉपर निजाम बनाने की जरूरत है। इस पर कुछ तवज्जो देंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए ये कमेटी का मकसद ही यही है कि हम जो भी वो मुखैर हजरात हों या जो हमारे इदारे इस रिलीफ कमेटी में जो रिलीफ के हवाले से काम कर रहे हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन करना और उनको जो है वो जो डिजर्विंग है उन तक इमदाद पहुंचाना। इस कमेटी का एक काम ये भी है कि आपस में हम सब लोगों का जो है वो कोऑर्डिनेशन करवाएं, और इसमें इसके लिए आज एक फैसला हुआ है कि जो एक सेंटर हमने कायम कर दिया है कि जो NDMA होगा, PDMA होगा, वो जो है वो हैदराबाद में ये सारी इमदाद जमा हो के तो फिर आगे जो है वो लोगों में तमाम डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जो अफेक्टिव हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये मुखैर हजरात अगर हुकूमत पर जो है एतमाद करते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर वो अपने तौर पर भी पहुंचाना चाहते हैं कि जिन इलाकों में अगर वो चाहते हैं कि अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि वो खुद जाके हेल्प करें लोगों की, तो वो भी कर सकते हैं। उनके लिए भी जो है वहां पर हम उनको गाड़ियां भी मुहैया करेंगे और जो है वो तमाम उनको फैसिलिटेट जी। मैं आपको एक आखिरी मशवरा देना चाहूंगा कि ये सेंटर आपने हैदराबाद में बनाया, अच्छी बात है। कल भी मुजफ्फर शज्जा साहब जो डिजास्टर मैनेजमेंट के मिनिस्टर है वो भी हमारे साथ मौजूद थे, वो भी हमें उन जगहों के नाम बता रहे थे जिनका मैं खुद भी नहीं जानता मीडिया में रहते हुए, तो एक आम आदमी कहां से पहुंचेगा। तो कराची में मारूफ जगहों पर, अगर कराची क्योंकि मेन हब है और यहाँ पे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, यहाँ पे बिजनेसमैन भी हैं, बड़े मुखैर हजरात भी हैं, अगर यहाँ पे कोई ऐसा सेंटर बना दिया जाए जिसकी कोऑर्डिनेशन हो, और आपको मालूम ही है कि हुकूमत की क्रेडिबिलिटी का मसला है, मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता, मसला है, तो अगर क्रेडिबिलिटी का मसला अगर हुकूमत का होता तो इतनी इमदाद हमारे पास काफी अक़वाम मुत्तहिदा भी हम पे ट्रस्ट कर रहा है और भी और जो बाहर की तंजीमें हैं वो हम पे ट्रस्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पर मैं जो लोग नहीं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, कराची की मैं बात कर रहा हूँ, या मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कराची हो, इस्लामाबाद में भी सेंटर बनाए जाए, लाहौर में भी बनाए जाए, जहां जहां से लोग हेल्प करें। और अगर कोई नहीं देना चाहता, आपको गुड्स कोई पैसे नहीं देना चाहता, तो कम से कम उनको वो फैसिलिटी फराहम की जाए, वो जरिए बताया जाए जिसके जरिए लोग खुद पहुंचा सकें या लोग खुद पहुंच सकें। जी मैंने तो आपको कहा है कि हमने ये आपकी सजेशंस और भी हम इसको और ज्यादा उसको वो कर लेंगे कि कराची में भी इस तरह का बना दें, और हैदराबाद में तो वो बन गया है, अगर कल से वो शुरू भी हो जाएगा और वहां से हम लोगों को जो है फैसिलिटेट भी करेंगे कि जो जहां पर जाना चाहता है उसको गाड़ी भी मुहैया होगी, मतलब उस पर उन लोगों तक भी जो है वो इमदाद पहुंचाई जाएगी, उनके साथ भी जाएंगे अगर वो जाना चाहते हैं, लोगों की इमदाद करना चाहते हैं। तो ये बाकी कराची में जो है वो भी एक अच्छा मशवरा है, इसको भी हम देखेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे बताएं रुबीना कायम खानी साहिबा कि आपको क्या महसूस हो रहा है कि ये जो डिजास्टर है
جو علاقے جو گاؤں دیہات ڈوب چکے ہیں جہاں سے لوگوں کو نکالا گیا ہے اور انہیں جو ہے مختلف ریلیف کیمپس میں لایا گیا ہے یا سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتنا ٹائم پیریڈ لے گا یہ جو سارا ڈیزاسٹر ہے, اور کب تک وہ لوگ واپس, یعنی کہ دعا تو ہماری یہی ہے کہ بارشیں جو محکمہ موسمیات بتا رہا ہے کہ اس ویکینڈ تک جو ہے معاملہ رک جائے گا بارشوں کا, تو اگر رک جاتا ہے تو اس کے بعد کب تک جو ہے یہ سلسلہ اینڈ ہوگا؟ لیکن جو سب سے پہلے تو وہ تھی ایک ہفتے میں اگر کچھ دنوں میں اگر بارشوں کا سلسلہ, سب سے پہلے تو بارشوں کا رکنا جو ہے وہ ضروری ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے ریہیبلیٹیشن کا جو ایک سلسلہ ہے وہ جو سیکنڈ فیز آتا ہے جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے, تو وہ جو ہے وہ ہم اس میں یہ اٹ ول ٹیک ٹائم, کیونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے, اور یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ یہ جس طرح سے ہماری زراعت آپ دیکھیں کہ ہم پاکستان ٹوٹل بیس ہی جو ہے وہ زراعت کے ایگریکلچر کے حوالے سے کرتا ہے, تو اس حوالے سے اگر ہم اس سال کا ہی ہمارا نقصان نہیں ہے, اگلے سال بھی ہماری فصلیں جو ہیں وہ اچھی نہیں ہونے کا خدشہ ہے, تو وہ یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن حکومت کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہے, اور عوام کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا, مخیر حضرات کا ہمارے ساتھ ہوگا, تو پھر ہم اس کڑے وقت کو جو ہے بہت کم. ٹھیک ہے, جاتے جاتے بس ایک آخری اور بات میں آپ سے کہہ دوں کہ کل جب آپ وہاں پہ جائیں تو پرائس کنٹرول جو ہے نا وہ تھوڑا دیکھ لیجئے گا, کیونکہ جو دکانیں وہاں پہ کھلی ہوئی ہیں مختلف شہروں میں ارد گرد کے اندر, منرل واٹر کی ایک بوٹل جو 35 روپے کی ہے وہ اس وقت 100 روپے کی بک رہی ہے, تو پرائس کنٹرول بھی کچھ دیکھنا ہوگا کہ بھائی اس موقع پر کمانے کے بجائے لوگوں کی مدد کریں لوگ وہاں پہ. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پوائنٹ بار بار ریز کیا جی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جی. خیر کافی سوالات پہ رہے جی, کر لیے, بہت شکریہ کیا رشید گوڈل صاحب اور صدر بھٹو صاحب نے صبر سے ان کو سنا. اس پر بریک ہو گیا, بریک کے بعد پھر آپ کی جانب دوبارہ آتا ہوں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. رشید گوڈل صاحب MNA متحدہ قومی موومنٹ اور اسد اللہ بھٹو صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ونس اگین اسد اللہ بھٹو صاحب مجھے بتائیں کہ میں تھوڑا سا سیلابی کی طرف ہوں, لیکن مجھے بتائیں کہ جس طرح سے ایک الزامات کی بارش ہوتی رہی ہے, ابھی آخر میں تو آپ بھی شامل ہوگا اس کے اندر, جب 12 مئی کے حوالے سے MK میں قائد نے بات کی ہے, پیپلز پارٹی سے بھی, اور خاص طور پر ذوالفقار مرزا کی تقریر, یعنی پھر ANP ایک طرف, پھر مثلا یعنی آپ دیکھیں کہ جس طرح سے لسانی بنیادوں پر اور سیاسی جماعتوں کی بنیادوں پر ہم لڑتے رہے ہیں, یہ سیلاب کے موقع پہ کیا ممکن ہے کہ ہم ان جو نفرتیں اتنی بڑھ چکی ہیں اتنی زیادہ, اس کو کسی طرح سے ختم کر کے ہم مل کے کچھ کام کر لیں؟ میرے بھائی دیکھیں, بات یہ ہے کہ سارا جو ہے نا اب تو ہے سپریم کورٹ کے پاس, ٹھیک ہے, گیند ان کے پاس ہے. جو ہم نے کیس آرگومنٹس کیے, دستاویزات دیے, MKM نے دیے, جناب سندھی قوم پرستوں نے دیے, یا دوسری ANP نے, اب دیکھیں سپریم کورٹ کی طرف ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میرے خیال میں یہ جو ریلیف ورک ہے اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, ہمارے سیاست نامی اختلاف کا ہے, لیکن الحمدللہ اس سیلاب کے کام میں میرا خیال ہے کہ پوری قوم سنجیدہ ہے, اور اب جو کام ہو رہا ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن میں اس موقع پہ عرض کروں گا کہ حکومت کا کام یہ ہے کہ بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ اس مسئلے کو ابھی تک حکومت نے اجاگر نہیں کیا ہے. دیکھیں اقوام متحدہ کے جتنے ادارے ہیں, سب سے پہلے جتنے ڈونرز ہیں, اپیل کری کہ اپیل کرنے کی بات نہیں ہے, دیکھیں خود کہا ملکوں سے اور امداد آنی شروع ہو گئی ہے, چائنا ایران نے بھیجے, لیکن ہمارے سفیروں کو بہت متحرک ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا لگتا ہے کہ ہر دفعہ یہ دنیا کا دستور ہے, یہ دنیا کا دستور ہے, جہاں پر بھی ہوتا ہے وہاں بین الاقوامی. زیادہ بہتر بات یہ نہیں ہوگی کہ پہلے ملک کے اندر ہی لوگوں سے لے لیں, ابھی تو اندر ہی لی جا رہی ہے, ملک کے اندر بھی حکومت نے فنڈ قائم کرنے میں بہت دیر کی ہے, لیکن یہ وہاں جو فیلڈ میں کام کرنے کے 2 کام ہیں. ایک تو یہ کہ پانی کے نکاس کے لیے فوری طور پہ, ہنگامی طور پہ جو LBOD کا پانی ہے اس کا سمندر میں ڈالنے کے لیے کوئی انتظام کرنا چاہیے, تاکہ پانی نکلے گا تو اس کے نتیجے میں لوگ جو ہے کچھ کر سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو میرپور خاص سے جھڈو سے ہوتا ہوا ایک پرانا دریا کا راستہ ہے جو کہ اس میں جا کے تھر میں پہنچتا ہے, اس میں جو ہے لوگوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں, لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں, کچی آبادیاں جیسے یہاں لیاری میں ہو جاتی ہیں, ان کو صاف کر کے اور ان کے اوپر جو آبادی کے لیے بند باندھے گئے ہیں, یہ ان کو جو ہے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پانی تیزی سے نکلے. تیسرا جو ہے وہ عمر کوٹ سے راستہ ہے ڈھورو کا, جو وہ بھی تھر میں جاتا ہے, یہ بھی دریا کا پرانا ہوا ہے.
پانی کے نکاس جو ہے میرے خیال میں حکومت کی پرائرٹی ہونی چاہیے. اب تک نہ وہاں ہیوی مشینری پہنچی ہے نہ وہاں پر اس پانی کے نکاس کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ کہوں گا کہ جتنے متاثرین ہیں ان کو جیسے اپر سندھ والوں کو سیلاب والوں کو دیا گیا تھا وطن کارڈ, ان کو فوری طور پہ وطن کارڈ دینے کے لیے کچھ کرنا دینا شروع ہو گیا ہے, ویسے کام شروع ہو گیا. امتیاز شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر سندھ. سر آپ بتائیں گے امتیاز شیخ صاحب کہ اپنے علاقوں سے آپ ہوتے ہوئے آ رہے ہیں, شکارپور سے لے کے سندھ کے انٹیریئر سندھ سے, کیا صورتحال ہے, تھوڑا سا عوام کو بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, بہت شکریہ آپ نے موقع دیا ہمیں. میں ان علاقوں کا بدین کا ٹنڈو باغو, ٹنڈو محمد خان, سانگڑ وغیرہ کے علاقوں سے ہم ابھی واپس آئے اور ہماری پوری پارٹی کے لوگ وہی ہیں اور وزراء وہی موجود ہیں. تو وہاں صورتحال بہت خراب ہے. یہ لیفٹ بینک جتنا بھی ہے خیرپور اور اس سے آگے اوپر ٹھٹھا بدین تک یہ پورا تباہی کی اس میں آ گیا, اور خاص طور پہ سانگڑ شہر میں بھی پانی داخل ہو گیا ہے. اب یہ پورے کا پورا پانی جو ہے قدرتی آفت ہے. ابھی تک گورنمنٹ کی مشینری متحرک ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک اس کو ٹائم لگے گا. اور جو یہاں مصیبت اور یہ آفت جو ہے قدرتی وہ اتنی بڑی ہے کہ مطلب یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہیں وہ اکیلے اس میں پورے نہیں پڑ سکتے, اور وہاں راستہ بھی نہیں ہے جانے کا. اس پر سانگڑ اس وقت کٹا ہوا ہے, وہاں پہنچنے کا راستہ نہیں ہے. اس طرح اور بہت سے دیہات اور قصبے جو ہیں کٹے ہوئے ہیں, پانی میں گیلا ہے, راستہ پہنچنے کا نہیں ہے. اب اس میں تو کہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان خود بھی کر سکتی ہے, گورنمنٹ آف سندھ کر رہی ہے کافی چیزیں, چیف منسٹر بھی کافی جگہ گئے ہیں, وزراء بھی گئے ہیں اور عوامی نمائندے بھی وہاں موجود ہیں. لیکن یہ مصیبت اور آفت بہت بڑی ہے. اس میں این جی اوز کو بہت جلدی آگے آنا پڑے گا تاکہ مین پاور وہاں مل جائے, ٹرینڈ مین پاور, اور لوگوں کو وہاں مطلب چیزیں ہوں. اور سانگڑ اور بدین کے علاقے میں مجھے بتائیں کہ تھوڑا سا میڈیا بھی لیٹ ہوا وہاں پہنچنے میں. لیٹ کیا کہوں گا کہ یہ اچانک جو ہے بارشیں آئی ہیں تو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا. سیاسی جماعتیں بھی اور حکومت بھی, تو ابھی تک جو این جی اوز ہیں وہ سامنے نہیں آئی ہیں, مخرجر حضرات بھی سامنے نہیں آئے ہیں. تو اس میں کیونکہ آپ گورنمنٹ میں موجود ہیں, منسٹر اسٹیٹس آپ کے پاس ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا رول ادا کر رہی ہے لوگوں کو کلیکٹو ایفرٹس کرنے کی طرف لانے کے لیے؟ دیکھیں جی, میں نے کہا کہ یہ آفت اتنی بڑی ہے کہ اس میں بہت ریسورسز کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت سندھ گورنمنٹ نے کوئی پیسوں کی دینے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑی. فنڈز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ریسورس وہاں پہنچانا گراؤنڈ پہ, اور وہاں مطلب کیونکہ پورا علاقہ پانی میں اندر ہے, وہاں پہنچنا لوگوں کا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. مشینری کا, ہیوی مشینری کا پہنچنا مشکل ہے. لیکن وہ چیزیں موبلائز ہونا ابھی شروع ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے دنوں میں بہت بہتر صورتحال آج سے تو بہتر ہو جائے گی. لیکن لوگ اتنے پھیلے ہوئے ہیں اتنے علاقے میں کہ ان کو خوراک پہنچانا, ان کو مطلب ٹینٹس پہنچانا, دوائیاں پہنچانا, کیونکہ کیمپوں کی جگہ بھی نہیں بچی نا. پہلے سیلاب میں تو کیمپوں, اسکولوں میں کیمپ اور کالجوں میں کیمپ کھول دیے گئے تھے. جی ہاں, تو آج وہ ابھی تو وہ کیمپس بھی نہیں لگ سکتے. ابھی اب دعا کریں اللہ سے کہ یہ بارش بند ہو جائے تو چیزیں اور متحرک ہوں, اور پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کافی اس میں ابھی جو ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے, لیکن ابھی وہ کم نظر آ رہا ہے. جو بھی ایفرٹ ہے وہ کم ہے, اور ابھی بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور لوگ بیچارے بہت تکلیف میں ہیں. اور بہت بہت شکریہ امتیاز شیخ صاحب, آپ نے جوائن کیا. ہم چاہیں گے ہمارے ساتھ آپ شو میں بیٹھے ہیں, پھر تفصیل سے ذرا گفتگو ہوگی. تھینک یو ویری مچ. جی رشید گوڈن صاحب, یہ جتنی سیاسی محاذ آرائی چلتی رہی 28 اگست سے جو شروع کی ذوالفقار مرزا صاحب نے, اور اس کا اینڈ, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ سندھ کا پانی جو ہے ساری نفرتوں کو بھی اور ساری یہ جو محاذ آرائی بیانات اور سب چیزوں کو شاید ڈبو دے گا. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیں, اس وقت تو صرف توجہ سب کی ایک ہی ہونی چاہیے کہ کس طرح ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ جو لوگ تکلیف میں سندھ کے اندر وہ اپنی تکلیفوں سے باہر نکلے, ان کو ایمرجنسی ریلیف کیا مل سکتا ہے, کیا ریسکیو سکتا ہے. ہماری تو خدمات سب کے لیے حاضر ہیں کہ ایک پروفیشنل ادارہ ہے, بالکل ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ہماری ایکسپرٹیز ہے. جو چاہے مطلب ہماری کارکنان تو 19 اضلاع میں ہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی ہماری پارٹی سے رابطہ کرتا ہے کہ کس طرح مینیج کر سکتے ہیں. جیسے امتیاز شیخ نے کہا, سانگڑ میں ہمارا آفس کھلا ہوا ہے, میرپور میں ہمارا آفس کھلا ہوا ہے, دادو میں ہمارا آفس کھلا, ٹھٹا میں کھلا ہوا ہے, ٹنڈو الائیار میں کھلا, جامشورو میں کھلا, بہت ساری جگہوں پہ کھلا, اور سارے 19 اضلاع میں ہمارے جتنے آفسز ہیں. ہم تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح بھی جتنا جلدی ممکن ہو ان کو اناج پہنچ جائے, ان کو صحت کی سہولتیں پہنچ جائیں. ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے, کارکنان بیٹھے ہوئے. الطاف بھائی نے اپنی جیب سے پیسے دیے, ہمارے کارکنان اپنی جیب سے پیسے دے رہے ہیں, ہمارے مخیر حضرات دے رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ ایڈمٹ کروں گا کہ پچھلا جو زلزلہ آیا تھا اس میں بھی کراچی کے لوگوں نے جتنا کنٹریبیوٹ کیا اتنا کسی نے بھی نہیں کیا. تو کراچی لوگوں کو سلام ہے. سیلاب پچھلے دفعہ آیا ہے پچھلے سال, تو کراچی کے لوگوں نے
चाहे किसी पार्टी को दिया, किसी ने नहीं दिया, अपने तो सेक्टर को उठा के ले गए, लेकिन उसमें खराबी क्या पैदा होती है कि रोड के किनारे पे जो बैठे हुए लोग हैं ना, वो लूट लेते हैं, उनको 10-10 दफा मिल रहा फिर भी लूट लेते हैं। अंदरूनी जगह पहुंचाने के लिए जिसको भी हमारी जरूरत पड़े हमें कॉल कर ले। यही बात है कि मैनेजमेंट का बहुत बड़ा, वही मैनेजमेंट समझा रहा हूँ कि लोग जाते हैं इमदादी करने के लिए, पहले सड़क पे नजर आ गया 200 आदमी उन्हीं को दे दिया, और उसमें वही शाम तक 200 ट्रक वहीं पे वो ले जाते हैं, वहीं और जो बहादुर होते हैं वो ले जाते हैं पकड़ के, लोग बैठे से नहीं होते। किसी जगह पे वो स्टोर करे, उसके बाद अपनी टीम से वो राब्ता करे कि कौन कौन लोग कहाँ तकलीफ में, 10-10 लड़कों को, 15-15 लड़कों को भेजे उस जगह पे, तो अनाज या जरूरतें उस पर्टिकुलर गांव में पहुंच जाएंगी। लोग क्या करते हैं, जैसे कश्मीर में हुआ था ना कि नीलम वादी स्टेडियम से पहले रोड पे ही बट रहा है, बिल्कुल बट के वापस चला जाता है, अंदरून जावला को ढाडी वगैरह में नहीं पहुंच रहा था, तो हमने पहुंचाया वहां। बहुत अच्छा आपने मशवरा दिया रशीद गोडेल साहब और असदुल्लाह भुट्टो साहब, आपने भी जो 3 एडवाइजेस दी कि कैसे हम बच सकते हैं आगे मजीद नुकसानात से, वो भी बहुत जबरदस्त। और यकीनी तौर पर आप दोनों जमातों का गवर्नमेंट से भी ताल्लुक है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और जो कोलिशन में पार्टीज मौजूद हैं उनके साथ मिलकर, सभी मिलकर जो इस कुदरती आफत से हम बच सकते हैं। अभी मैंने भी इस प्रोग्राम में नहीं छेड़ा कि हम कोई सियासी जो है वो तमाशा करें, कोशिश किया आपने, नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपको अंदाजा है अपने ड्राइंग रूम में बैठकर अगर आप टीवी देख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन शायद जो लोग वहां चले गए हैं, जो देखकर आ गए हैं, अगर उस कैंप के अंदर कि जहां पे यानी कि पीने का पानी नहीं है, एक चारपाई जिसपे कपड़ा नहीं है, एक कपड़े के साथ लोग पूरी फैमिलीज, बच्चों के लिए दूध नहीं है, उस हालत में एक दिन गुजार के आ जाए तो आपको अंदाजा हो जाए कि जिंदगी कितनी मुश्किल हुई हुई है इस वक्त उन लोगों के लिए। 55 लाख की तादाद बताई जा रही है, लेकिन उसमें 25 से 30 लाख जो है वो तो हाईली इफेक्टेड है, बहुत ज्यादा, बहुत बुरा हालत है। और मैं जब लास्ट वीक वहां पे था तो मैं खुद ये सोच रहा था कि अगर मैं वहां नहीं गया होता तो शायद मैं ये शो में इस दर्द के साथ शायद बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं खुद देखकर आया हूं सब चीजें। तो आप भी कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन उसमें अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, जैसे रशीद गोडेल साहब ने कहा, तो बिला वजह में जोर आजमाई करने की जरूरत नहीं है। जिन इदारों पर आप एतमाद करते हैं, जिन सियासी जमातों पर आप एतमाद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, आप उन तक पहुंचिए। और मैं हुकूमत से कहूंगा कि हुकूमत जो है वो जिस तरह के ऐड दुआओं के लिए आ रहे हैं, आज मैंने देखे, उस तरह के ऐड जो हैं वो प्रॉपर तरीके से दिए जाएं कि किन चीजों की जरूरत है, कहां चाहिए, बड़े शहरों में सेंटर्स बनाए जाएं, ताकि अगर कोई मदद भी करना चाहता है तो हकदार तक उसका हक पहुंचे और सही वक्त पे सही जगह पे पहुंचे। ऐसा ना हो कि कोई इमदाद भी करे और वो जाया भी हो जाए। आपसे इंशाल्लाह मंडे फिर मुलाकात करूंगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।